کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو ایام معدودات، تھوڑے دنوں کی کیا ہے پریشانی. یہ پریشانی ہمیشہ نہیں چلے گی، پورے سال. یہ 6 مہینے 4 مہینے کی بات نہیں ہے، چند گنے چنے دن. اور وہ دن بھی اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہی نہیں، اور گزر گئے. اب اس کے بعد اللہ نے عید کا دن رکھا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آج آخری روزہ بھی ہے اور آخری جمعہ بھی ہے. آج اور 30ویں روزے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہے، کل عید ہی ہے. 29ویں میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج آخری ہو سکتا ہے کل آخری. تو شیطان کیا کرتا ہے، کہتا ہے کل توبہ کر لینا کیونکہ ممکن ہے کہ کل بھی روزہ ہو. تو بھائی آج اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کہ اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہمیں معاف کر دے. آئندہ انشاءاللہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، جو رمضان کا اصل مقصد ہے. لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو روزے تو ہو گئے مگر مقصد حاصل نہیں ہوا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے پھر اس کے بعد کیا رکھا ہے، عید کا دن رکھا ہے. یہ عید بھی خود اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. دیکھو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے جو تہوار ہوتے ہیں نا خوشی کے، اس میں انہیں عید منانی پڑتی ہے، خوشی منانی پڑتی ہے. خوش ہونے کی کوئی ریزن ان کے پاس موجود نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ مثلا عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. قطع نظر اس سے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، ہم مان لیتے ہیں پیدا ہوئے تھے تو وہ تو ہو گئے تھے نا، آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. بھئی آپ کے لیے آج کا دن تو خوشی کا دن نہیں ہے نا، کیونکہ آج کوئی نئی چیز تو نہیں مل رہی. وہ تو جو نعمت تھی وہ ہو گئی ختم. آپ یہ کہیں اس نعمت کے اثرات تو باقی ہیں، تو اثرات تو 26 دسمبر کو بھی ہیں، 27 دسمبر کو بھی ہیں، جنوری میں بھی ہیں، اور بولو یار جنوری کے بعد کیا آتا ہے، فروری میں بھی ہیں. تو وہ اثرات جو ہیں نعمت کے وہ تو بہرحال باقی ہیں. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو خوش ہوتا نہیں ہے، سوچ سوچ کے خوش ہونا باقاعدہ پڑتا ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام اچھا پیدا ہوئے تھے، سبحان اللہ پیدا ہوئے تھے بھائی، پیدا ہوئے تھے. خوشی یہ نیچرل خوشی نہیں ہے. نیچرل خوشی وہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہو. پرانی خوشی کو یاد کر کے انسان خوش ہوتا ہے مگر اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، وہ تو جب بھی یاد تازہ ہوگی خوش ہوگا. آپ کو اللہ نے اولاد دے دی، بڑے عرصے کے بعد آپ کو بیٹا پیدا ہوا 21 جنوری کو. اب آپ جس دن پیدا ہوا ہے 21 جنوری، اس دن تو خوش ہوں گے. 22 کو بھی خوش ہوں گے کہ پیدا ہوا ہوا ابھی تک ہے، مرا نہیں. 23 کو بھی خوش ہوں گے بچے کو، جب بھی دیکھیں گے کیا ہوں گے آپ. لیکن اگلا سال جب 21 جنوری آئے گی اس دن الگ سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی نعمت کا تجدد نہیں ہوا، تجدید نہیں ہوئی، کوئی نئی نعمت ملی نہیں ہے. پرانی والی نعمت باقی ہے، تو وہ آج نہیں، وہ تو کل بھی باقی تھی، وہ تو پرسوں بھی باقی تھی نا. اس لیے سالگرہ کی جو خوشی ہے نا، یہ خوشی ہوتی نہیں ہے، ٹروپی ڈرامہ ہے. یہ خام خامے کیک کھانے کا ایک بہانہ ہے کہ چلو جی خوش ہو جاؤ. تو جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ہندوؤں کا دیکھ لو، یہودیوں کا دیکھ لو، آپ ان پہ تحقیق کریں گے ان کے پاس خوش ہونے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. سیلیبریٹ کرتے ہیں بتکلف، خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آج یہ ہوا تھا تو چونکہ ہوا تھا لہذا خوشی مناؤ. مسلمان کو جو اللہ نے 2 تہوار دیے، ایک تو ایک نہیں دیا بلکہ کتنے دیے ہیں، 2. دوسروں کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری کتنی ہیں، 2 ہیں، اور صرف 2 ہی ہیں. بعض لوگ عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں دی ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور 15-20 دن 1 مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے نا کہ یہ خوشی کے دن ہے، پھر بھی خوشی ہوتی. کیوں؟ 1 مہینہ کھانے پینے کی چھٹی تھی،
1 महीने से हमने सुबह नाश्ता, भाई वो जो टाइम है ना 3:30 बजे, वो कोई खाने का टाइम नहीं निवाला उतरता मुंह से। अब सुबह शहरी वालों ने दावत की थी, खाया जा रहा था। रात को हमने 12 बजे खाना खाया, फिर बैठ में फिर भी ठोस रहे हैं कि यार नहीं खाया तो सारा दिन कैसे गुजरेगा। पानी जबरदस्ती ठोस रहे होते हैं कि यार भर लो, बाद में पीने को। किसी ने बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि भाई जितना मर्जी शहरी में पानी पी लो ना, शाम तक जमा नहीं रहेगा। जितनी जिस्म को जरूरत होगी ये पानी इस्तेमाल होगा, बाकी सब पेशाब बन के निकल जाएगा। तो ये जो ठोस रहे होते हैं ना शहरी में, इस नीयत से कि शाम तक प्यास नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जितना इस्तेमाल उस वक्त होना है हो जाएगा, बाकी सारा क्या होगा, वो तो जाया होगा। तो उसने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी बात की उसने बोला कि भाई ये जो इतना पानी पीते हो ना, तो ये सोच लिया करो ये पेट है, ये तरबेला डैम नहीं है। ये हमारा पेट है, ये यानी लोगों ने शहरी के वक्त में पेट को तरबेला डैम बनाया हुआ होता है। इसमें इतनी जगह नहीं है कि आप 6 गिलास पी लें। तो जितना मैदा गुंजाइश देगा उतने ही पी सकते। लेकिन फिर भी हम एहतियातन क्या कर रहे होते हैं, यार कोई बात नहीं, पेशाब बन के निकल जाए, तसल्ली तो हो जाएगी कि यार पिया है। तो वो कोई नेचुरल टाइम नहीं है, ना खाने का टाइम है ना पीने का। 1 महीने से रातों की नींदें खराब हो रही हैं, सुबह उठते हैं, कितनी टेंशन है। और ये अल्लाह के लिए है। सुबह सुबह उठते हैं और फिर क्या करते हैं, रोजेदार लोग खाते हैं, बस खाओ खाओ। बदहज़मी भी हो जाती है बाज़ दफ़ा, गलत टाइम पे खा लिया और खाया भी ज्यादा। और जिसने खाया तो वो थे मुद्दज़िल्लुल आलिया, जो मिला खा लिया, दामत बरकातुहुल आलिया, जो सामने आया खा लिया, तो खूब खा लिया। अब जो असल टाइम था नाश्ते का, जिसके हम आदी हैं, उस टाइम पे ना ऑफिस में आपका काम करने का दिल चाहेगा। जो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं उनकी हालत देखो बेचारों, चाय के आदी हैं, कुछ लोग गुटखे के आदी हैं, कुछ पान के आदी हैं, कुछ निस्वार के आदी हैं, कुछ सिगरेट के आदी हैं। वो तमाम चीजें खत्म। फिर जो शुगर लेवल डाउन होना शुरू होता है जोहर तक, लंच याद आता है, यार इस वक्त हम क्या किया करते थे, कैसा दोपहर का खाना आदमी तसल्ली से खाता है ना। भूख लगती है दोपहर को, बड़ी टाइट भूख लगती है। जिसकी सेहत अच्छी हो ना, उसको दोपहर को भूख बहुत सख्त लगती है। तो कितना भूख लगती है, लेकिन फीके फीके मुंह, कुछ भी नहीं खाते। फिर असर में बड़ा दिल ललचाता है ऐसे। फिर ऐसा टाइम खाने का रखा अल्लाह ताला ने मगरिब के वक्त कि वो थोड़ा सा खाओ और फिर नमाज खड़ी हो जाए। फिर लंबी तरावी 20-20 रकतें, और चांद नजर नहीं आया तो फिर पूरी 20 ही पढ़नी पड़ेंगी, फिर पूरी तरावियां पढ़नी पड़ेंगी। वो सुन्नत मौक़दा करार देती है उसको। तो इंसान क्या हो जाता है, थक जाता है। तो जैसे ही चांद नजर आया या ऐलान हो गया कि भाई कल क्या है, ईद है, उस अल्लाह ताला क्या करते हैं कि वो सारा मुजाहिदा अय्याम मादूदात के चंद दिनों की मेहनत थी, वो हमने क्या कर दी। हमने कहा था ना थोड़े दिन है, ज्यादा नहीं है, खत्म बस। और एतकाफ वालों की तो डबल ईद होती है। कभी जिंदगी में बहुत से लोगों ने मस्जिद की शक्ल माजरत के साथ नहीं देखी, बहुत सौ की बात कर रहा हूं, यानी आप लोग के अलावा जितने भी हैं। और वो 10 दिन बाउंड होके बैठ जाते हैं, और फिर उनकी क्या होती है, छुट्टी होती है। तो ये सब क्या है, तो ईद के दिन खुश ना भी हो तो खुशी होती है कि खा रहे हैं, और रूहानी खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने पूरे साल हम इबादत नहीं करते, लेकिन 1 महीना अल्लाह ने हमें अपने सामने खड़े होने की तौफीक अता फरमा दी। मस्जिदें भरी होती हैं, बड़े बड़े बेनमाजी जिन्होंने पूरे साल मस्जिद की शक्ल नहीं देखी होती, वो भी जुम्मतुल वदा में नमाज पढ़ने माजरत के साथ, आज रश देखो ना कितना है, इसी वजह से वो भी क्या करते हैं, आ ही जाते हैं कि चलो यार मैं मुसलमान हूँ, रमज़ान भी है और जुम्मा भी है, आ ही जाओ, और आखिरी रोज़ा है, चलो यार उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा दो, कुछ तो शर्म करो। घर वाले भी ताने देते हैं, आज तो चला जा, आज तो नहा ले, इस बहाने नहा लेगा। तो कुछ ना कुछ इबादत की बहरहाल हले को तौफीक। ऐसा बदबख्त पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुसलमान हो कि पूरा रमजान आए और जर्रा बराबर भी उसमें कोई शेड्यूल में तब्दीली ना आए। नहीं तो सहरी और इफ्तारी का सवाब तो हर आदमी लेता है, चाहे रोजा ना भी हो।
ایسا ہے نا کہ افطاری میں تو بہرحال دھرنا مار کے سب بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ خود ایک برکت کا وقت ہے. تو ایک مہینہ کی اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہے؟ چھٹی. ایک مہینے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ چھٹی. فرمایا پورے سال کھاؤ. اور روحانی خوشی, یہ تو جسمانی خوشی ہے کہ کل سے ہمارا ناشتہ ٹائم پہ کیا ہو جائے گا, دوپہر کا لنچ, بولو نا بھائی, ہو جائے گا. شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن, اور وہ ڈنر اور وہ گٹکے, اور وہ گٹکے تو نہ کھا جا کر, لیکن جو کھانے والے ہیں وہ کہاں چھوڑیں گے, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, گٹکے نہیں چھوڑیں گے وہ. تو وہ ساری چائے نسوار, ہمارے تو جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں, ہمارے ایک استاذ ہیں میرے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, پٹھان ہیں بڑے سخت قسم کے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں, پکوڑے رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو نسوار نہیں ملتی نا رات شام تک, بہت, ابھی ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. کہہ رہے وہ اتنی ٹینشن میں ہوتے تھے روزے میں, عصر کے بعد کوئی بچہ ان کے قریب نہیں جاتا. اور کہہ رہے والد صاحب کی 3 زوجات تھیں, یعنی 3, تو ایک اکٹھی رہتی تھی. کہہ رہے ہیں وہ ان میں سے بھی کوئی عصر کے بعد ابا کے قریب نہیں جائے گا, کیونکہ کچھ ابا کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو ابا کا میٹر شارٹ. روزہ بھی ہے, نسوار نہیں ملی صبح سے. تو ایسے لوگ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم تو کھجور کھا رہے ہوں گے, زمزم, وہ کیا کرتے ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. پان والا کیا کرے گا, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, ایک پکوڑا کھایا اور فوراً سگریٹ جلائی. وہ کہتے ہیں یار ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے. اس لیے یہ تمباکو, کیفین, یہ نیکوٹین اس لیے منع کیا جاتا ہے, یہ کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. تو اب اللہ کی طرف سے مکمل 1 مہینہ کے روٹین کے بعد اللہ نے کیا کر دیا, چھوڑ دی. صحت بھی اچھی ہو گئی. روزہ کیا ہے, جسم کی زکوٰۃ ہے. پورے سال پتہ نہیں کیا ٹرم پٹرم کھا کھا کے جو میدے میں جتنے کھانچے وانچے فالتو میں بھر گئے تھے, تو روزے میں کیا ہوتا ہے, میدا وہ چیزیں ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے. جو کچرا وچرا پڑا تھا نا, اسکریپ میں جتنا مال پڑا ہوا تھا, اس نے اسکریپ کو کیا کر لیا, کام میں لگا دیا. روزہ رکھنے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. آنکھوں, نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں, جسم نتھر جاتا ہے, میدے کو کم کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. سب سے بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ کم کھانے کی عادت ہمیں ہے نہیں. کم کھانے کی عادت پڑو کم, اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو کم کھا کے بھی میں کتنا اچھا چل سکتا ہوں. بعض دفعہ سحری میں صرف 2 کھجوریں کھاتا ہے انسان جلدی میں, اور پورا دن نکال لیتا ہے. وہ عام دنوں میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس سے یہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے اتنا کھانا ضروری نہیں ہے, تھوڑے میں بھی میں بڑے مروں گا نہیں, اتنے آرام سے ہے. ہم کیا کرتے ہیں یار, اگر میں نے 2 پراٹھے نہیں کھائے تو میں تو مر جاؤں گا دوپہر تک. تو اتنا نہیں چاہیے کھانا ہمیں, 2-4 کھجوریں سارا دن چلاتی ہیں, اور رات کا بھی تھوڑا سا کھانا ہمیں صبح تک بڑے آرام سے چلا دیتا ہے. یہ احساس ہوتا ہے. اور روحانی فائدہ کیا, الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا, اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں خود دوں گا, فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا. میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا. تو عید کے دن احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے اعمال کا ترازو کافی اللہ کی رحمت سے امید کر کے انشاءاللہ بھاری ہو گیا ہوگا, کیونکہ اللہ شکور ہے, قدردان ہے, تھوڑے پر بہت دیتا ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک رکن ہم سے پورا کروا لیا خیر و عافیت کے ساتھ. شیطان کو ہم پہ غالب آنے نہیں دیا, وہ ہم سے ناغے کروا دیتا روزوں کے. تو اللہ نے ہم سے کیا کیا, ایک نعمت ہم سے پوری کروا لی بہت بڑی. جو اسلام نے 5 ارکان ہے نا, اسلام کے 5 پائے ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اس سال وہ رکن ہم سے کیا کروا دیا, زندہ کروا دیا, پورا کروا دیا. بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم جب روزے رکھو تو پھر عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کرو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کر سکو کہ اللہ اللہ اکبر, تیری بڑائی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام دیا, اور تو نے ہمیں ایسا دین دیا جس میں ایسی خوبصورت عبادتیں ہیں,
اور پھر تو نے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی تھی. یہ خوشی ایسی نہیں ہے جو منانی پڑے, یہ خود بخود محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ایسی خوشی ہے کہ جب محسوس ہو تو آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں, بتائیں کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن باقاعدہ منایا کرتے تھے, اچھا لباس, خوبصورت لباس پہن کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول کرتے تھے, حالانکہ اس وقت آپ کا کھانے کا معمول نہیں تھا, لیکن عید کے دن صبح اٹھ کے کھایا کرتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج وہ کیا ہو گیا ہے, ختم, لہذا ہم اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوں گے. آج ہم کیا کریں گے؟ کھائیں گے. حالانکہ ہمارے نبی کو کھانے پینے میں رغبت, بولو بھائی, نہیں تھی. عید کے دن باقاعدہ کیا کر رہے ہیں, اور نماز سے پہلے کھا کے آ رہے ہیں, پہلے کھاؤں گا پھر کیا کروں گا, نماز پڑھنے جاؤں گا. بقرعید میں ایسا نہیں کرتے تھے آپ, بقرعید میں دیر سے کھاتے تھے. عید کے دن کیا ہے, صبح اٹھ کے کچھ تناول کرنا ہے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج محنت اور مشقت کا دن نہیں ہے. تو نبی نے تو چند کھجوریں کھائی تھی, ہم کیا کھا لیتے ہیں ایک دم سے, جو بریکیں, میں تو حیران ہوتا ہوں. صبح بھی چاٹ, پھر وہ اتنے بڑے بڑے شیر کے ڈونگے پی گئے, پھر تھوڑی دیر میں کھانا آ رہا ہے. ابے بھائی ایک کھاؤ, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں کھانے کو ملا ہی نہیں, آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ, کھائیں ضرور. جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو معدہ ایک دم سے پھر کھانا ہضم نہیں کر پاتا, وہ پھر خراب ہو جاتا ہے, تو وہ اس کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. بہرحال اللہ نے ہمیں یہ خوشی کیا دی جو ہمیں منانی نہیں پڑتی, باقاعدہ خوشی محسوس ہوتی ہے. اور روحانی بھی ہے کہ اللہ نے گناہوں کو معاف کیا. سارے نہیں بھی معاف ہوئے ہوں گے تو کچھ تو ہو گئے ہوں گے نا. خوش قسمت تو وہ ہیں جن کو پوری توبہ کی توفیق مل گئی, نہیں تو کچھ تو کم ہوا. بھائی اتنے روزے رکھے ہیں, ٹھیک ہے, بدماشیاں بھی ہیں, لیکن یہ بھی تو ہے نا قیامت میں. اگر فرشتے کہیں گے تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, نالائق تو اس دن فلم دیکھ رہا تھا, تو اس دن یہ کر رہا تھا, تو ہم کہیں گے اللہ یہ بھی تو ہے, روزہ بھی تو رکھا ہوا تھا رمضان میں, تراویح بھی تو پڑھ رہا تھا, تو کچھ تو کم ہوگا نا. جہاں گناہوں کی سزا ہے وہاں نیکیوں کی جزا بھی تو ہے, کچھ تو تخفیف ہوگی. اگر رمضان نہ ہوتا تو صرف گناہ ہی گناہ ہوتے, نیکیاں ہمارے پلڑے میں یا تو ہوتی نہیں یا بہت تھوڑی ہوتی. یہ وہ خوشی ہے جو مسلمان کو عید کے دن محسوس ہوتی ہے, اور پھر اللہ نے اس کے منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دے دی. دوسری خوشی بقرعید ہے. دوسرا تہوار کون سا ہے ہمارا, بول لو بھائی, بقرعید, عید الاضحیٰ. عید الفطر میں بھی دو خوشیاں, جسمانی بھی اور روحانی بھی. جسمانی کیا, کھاؤ پیو, اتنے عرصے ویسے تو روز کھاتے ہیں لیکن عادی ہو جاتے ہیں. جب آپ کو چھٹی دے دی جائے نا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کا. مجھے تو ابھی سے کل کا دوپہر کا وہ جو ہے نا, سوچ کے پاگل ہو گیا, کیا کھاؤں گا کل دوپہر کو میں کھانے میں, ٹھیک ہے, سوچ رہا ہوتا ہے. کیونکہ دوپہر کھانے کے بعد جو لیٹو کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر نیند کرو, پھر اٹھو, کیسا فریش ہو جاتا ہے آدمی, کیسا فریش ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں عید کے دن بار بار یہ نہ کہو ہائے رمضان, ہائے رمضان, ہائے. بھائی اللہ جب کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو رمضان ہی چاہیے, رمضان, بس صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اعتکاف والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے, چھٹی مل گئی, نعیم بھائی سے جان چھوڑ گئی, وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اللہ کے بندو. تو کیا ہوا, او ہو شروع سے جا ہی نہیں رہی تھی آواز, چلیں صحیح. دوسرا ہمارا تہوار کون سا ہوتا ہے, عید الاضحیٰ. اس دن بھی دو خوشیاں ہیں, روحانی بھی, اور ایسا کریں یہ مجھے ایسے پکڑا دیں یار, اس کو ہٹا دیں, یہ صحیح ہے. عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی. جسمانی کیا, دھڑا دھڑ گوشت, پیلو تسلی کے ساتھ. کیا خیال ہے, اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. اتنا گوشت, بکرے کا بھی ہے, گائے کا بھی ہے, دمبے کا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اونٹ کا بھی ہے, اور پھر چانپے بھی ہیں, پائے بھی ہیں,
یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں بھائی, بہت ہیں پائے, پائے پائے, سریاں بھی ہیں, اور کٹاکٹ چاؤ وہ نہیں, وہ مکروہ ہے ہمارے یہاں. کٹاکٹ جو گردے پھیپڑے کا ہوتا ہے, کلیجی بھی ہے. اتنا وافر مقدار میں گوشت, کلو منہا, اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ, وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاؤ. تو گوشت دبا کے تسلی کے ساتھ اتنا تازہ اور اتنا لذیذ, قربانی کے گوشت کی لذت ہی الگ ہے. اتنا گوشت پورے سال, اور گوشت سید الطعام ہے, تمام کھانوں کا کیا ہے, بادشاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے, گوشت ہوتا ہے. اگر آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو, وہ مانے گا؟ بولے گا بھائی گوشت کہاں ہے؟ باربیکیو میں گوشت ہوتا ہے, ہر بڑے ہوٹل میں کیا ہے, مسلمان گوشت خور ہے, ہندو گوشت نہیں کھاتے. سنے آپ کھانے لگے ہیں واللہ عالم, لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے, گوشت خور ہے. کیونکہ گوشت خوراک ہے بھائی, لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہے. تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا. اور روحانی فائدہ, ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں. عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے, جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی. اتنا کھلاتے ہیں, 1/3 صدقہ کر دیا, رشتہ داروں کو بانٹ دیا, دعوتیں کر لیں. تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے, پسند ہے. اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا, ثواب روزے پہ ملتا ہے.